پہ تو پٹنگ اینڈ ٹرنچنگ کے بارے میں. تو پٹنگ اینڈ ٹرنچنگ بیسیکلی جو ہے یہ اولڈ ٹرمینالوجیز ہیں, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی آپ کے پاس کوئکسٹ وے ہے اور چیپسٹ وے ہے کہ اگر آپ سب سرفیس کی لیتھولوجیکل, اسٹرکچرل یا پھر ایسے انفارمیشن دیکھنا چاہیں نا, تو اس ایریا میں, ٹھیک ہے, شیلو کور خاص طور پہ ہو, جن میں شیلو کور یہ کہ اوور برڈن جو ہے وہ جتنا کم ہو, تو ان ایریاز میں یہ جو پٹنگ ٹرنچنگ کا ہے کام, اس کے تھرو جو ہے آپ ایزیلی جو ایکسیسیبل لیتھولوجی لاگز وغیرہ بنا سکتے ہیں. ایک سیکنڈ یار, یہ پر ڈرلنگ والے کہیں پہ لگے ہوئے ہیں تو اس نے شور مچایا ہوا ہے. تو پٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پٹنگ بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے, ایک جو کھڈا نہیں کھودتے, ٹھیک ہے, اس کو پٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پٹ بیسیکلی بنائی جاتی ہے ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کے پاس جو لیتھولوجی ہے وہ فلیٹ سرفیسز ہوں. ٹھیک ہے, جو منرلائزیشن ہے وہ آپ کے پاس اگر فلیٹس میں ہو تو وہاں پہ پٹنگ بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ڈرل پیٹرن میں, پروگرام میں, جہاں پہ ڈپازٹس آپ کے پاس پٹس کی فارم میں پڑے ہوں, جیسا کہ آپ کے پاس وہ ہوگی پلیسر ڈپازٹس ہوتے ہیں نا, تو وہ اگر آپ کے پاس ہاریزونٹل فارم میں ہوتے ہیں obviously, تو ایسے ایریاز میں جب آپ پٹنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے اچھی ییلڈ دیتا ہے. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پٹنگ کی وجہ سے آپ کے پاس سیمپل کا سائز انکریز کرتا ہے. تو سیمپل کے سائز انکریز کرنے کی وجہ سے اس کی آپ کو گریڈنگ وغیرہ اور جیو کیمسٹری بھی, اور ایون کہ اگر کوئی آپ مائکرو وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اسٹرکچرز وغیرہ, تو وہ کیونکہ سیمپل کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنے اس میں جو فیچرز ہوتے ہیں وہ پریزروڈ فارم میں آپ کو ملتے ہیں نا. ٹھیک ہے, مائکرو فورس وغیرہ, مائکرو فالٹس وغیرہ, یہ چیزیں. تو جو ٹرنچز ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ جو آپ کے پاس اسٹیپ لیتھولوجی ہو. ٹھیک ہے, چلے میں 7 منٹ ڈرا کر دیتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس ہاریزونٹل ہے تو پھر آپ جو کریں گے, آپ کیا کریں گے, وہاں پہ شیلو کور کو ریموو کر کے آپ وہاں پہ پٹس بنائیں گے. ٹھیک ہے, ورٹیکل پٹس. جبکہ اگر آپ کے پاس اسٹیپ ٹپنگ ہے لیتھولوجیز, تو وہاں پہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ وہاں پہ ٹرنچ بناتے ہیں اکراس دا اسٹرائک. ٹھیک ہے, تاکہ میکسیمم جتنی لیتھولوجیز ہیں, دونوں کا مقصد یہی ہے کہ جتنی میکسیمم لیتھولوجیز ہیں ان کو جو ہے آپ انٹریکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ جو ٹرنچز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی جو RAB ہے, ایئر بلاسٹ, روٹری ایئر بلاسٹ ہے آپ کے پاس, اور ریورس سرکولیشن ہے, یہ ڈرلنگ کی ٹیکنیکس ہیں, اس کے کمپیٹیبل آپ کے پاس آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹرنچنگ میں آپ کے پاس جو ہے کمپلیمنٹری ڈیٹا جیسے لیتھولوجیکل انفارمیشن وغیرہ جو کہ ڈرل کٹنگ سے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ایزیلی اس میں اویلیبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر اوپر کا پورشن بہت کم ہے تو آپ اس کو, ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے جسے اسٹرپ آف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ اوپر کا پورا پورشن جو ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں بلڈوزر کو یوز کرتے ہوئے یا پھر ہائی پریشر واٹر ہوزز کے تھرو. ٹھیک ہے, اوپر کی جتنی مٹی کا کور ہے اسے آپ جو ہے ریموو آف کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہوتا, انوائرمنٹ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, اس لیے جو ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ایکسپینسو بھی ہوتا ہے, تو اس لیے یہ نارملی نہیں کیا جاتا ہے اسٹرپنگ آف کا جو ہے نا طریقہ. تو جونی کیسز میں کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس 100% ایکسپوجر ہو. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہو کہ یار سب سرفیس میں جو ہے آپ کے پاس جو منرلائزیشن زون ہے, پراسپیکٹ زون, وہ آپ کے پاس ویل ڈیفائنڈ ہو. ٹھیک, تو 3 ٹائپس کا آپ کو پتہ لگ گیا. ایک ہو گیا پٹنگ, ایک ہو گیا آپ کے پاس ٹرنچنگ, اور ایک ہوتا ہے اسٹرپ آف. ٹھیک ہے, تو پٹنگ ہم تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس فلیٹ سرفیسز میں آپ کے پاس وہ پڑی ہوں, منرلائزیشن بنی ہو. ٹرنچز ہم تب کرتے ہیں جب ورٹیکل ہو, اسٹیپ ٹپنگ آپ کے پاس لیتھولوجی, تو اس میں آپ جو ہے وہ ٹرنچنگ کرتے ہیں. اور اسٹرپ آپ اس ٹائم کرتے ہیں اسٹرپنگ جس ٹائم پہ اوور برڈن جو ہے آپ کے پاس ویسٹ مٹیریل جس کو کہہ سکتے ہیں, یہ کور کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس
لو تھکنس کا ہو اور اسے آپ ریموو کر کے آپ جو ہے وہ نیچے جو منرلائزیشن جو آپ کے پاس ویل ڈیفائنڈ ہے اس کو آپ جو ہے ڈائریکٹلی ہٹ کر لیں. ٹھیک ہے. پٹس اور ٹرنچز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں کس کے ساتھ؟ بلڈوزر کے ساتھ یا پھر ایکسلیٹر کے ساتھ یا پھر بیک ہوز کے ساتھ. بیک ہوز کا آپ کو پتا کیا ہے؟ وہ بیسیکلی آپ کے پاس میں نے یہ ایک سرچ کر کے رکھا تھا شاید یہ جو کرینے نہیں ہوتی اس کا جو آپ رائٹ سائڈ والا پورشن دیکھیں تو اس کو بیک ہو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو اسکوپ کی طرح کا ہوتا ہے. ہاں اسے مجھے ایگزٹ ہی کر دیا جب ایک سے دو وہ پروسیسنگ میں جاتا ہے نا انٹرنیٹ کے. تو دوبارہ اسکرین شیئر کرتے ہیں. ہلو. یس سر. جی سر. چلیں اسکرین شیئر. سر ہو رہی ہے ابھی نہیں ہوئی. پھر مجھے اس نے ایگزٹ کر دیا. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نہیں سر ہوگی. ہاں دیکھتے ہیں. بیک ہو دکھانے کے چکروں میں جو ہے نا یہ ساری کی ساری وہ ڈسٹرب ہو گیا. ابھی ہو رہا ہے بک کا؟ سر بک نہیں آ رہی آپ کی اسکرین آ رہی. ابھی مسئلے کرنے پڑ گیا یار. یہ چلیں ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں اس کو. ابھی ہو رہا ہے؟ ہلو. سر بک نہیں آئی. ایسا ہے کہ ان اینی کیس آپ پیج نمبر 64 سے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے پاس آپ بک وغیرہ اوپن کر لیں. آ گئی ہے سر. اللہ کرے گا ابھی آ گئی. وہ ناراض ہو جاتا ہے جب وہ اسے براؤزر پہ لے کے جاؤ نا تو وہ وہاں پہ وہ براؤزنگ سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ناراض ہو گیا تھا. تو بیک ہوز کے چکروں میں بیک ہوز کا پتہ لگا آپ کو کہ وہ کیا ہے. وہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک کرین ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اسکوپ سے لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں یا تو بلڈوزر یوز کرتے ہیں یا ایکسکیویٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں یا بیک ہوز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹرنچز اور پٹس بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جو ایکسکیویٹر ہوتے ہیں یا بیک ہوز ہوتے ہیں یہ جنرلی آپ کے پاس کوئکر بھی ہوتے ہیں, چیپر بھی ہوتے ہیں اور انوائرمنٹلی جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس کی لیس ڈیمیجنگ ہوتا ہے دین بلڈوزر. ٹھیک ہے.
تو ناؤ ڈیز جو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا بک وہ آپ کے پاس ہی بیک ہوز یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اٹھا کے جتنی مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ایک ٹرکس وغیرہ میں آگے لوڈ کر دیا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ ڈمپ اپ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیک ہوز ہوتے ہیں یہ اس میں ڈفرینٹ سائزز آتے ہیں، جو آپ کے پاس لائٹ مشینز بھی ہوتی ہیں جو کہ اسمال ہولز یا پٹس کے لیے یا نیرو ٹرنچز کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا یہ کافی افیکٹو ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹرنچز ہوتی ہیں آلموسٹ آپ کے پاس ڈیفیکلٹ ٹو امپاسبل ٹو انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی جو شاولنگ کی جو ٹرنچ ہے اس کا ڈائیمیٹر تھوڑا کم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس میں آپ خود انٹر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ جیو کیمیکل سیمپلنگ کے لیے جو ہے آپ اس میں سے اچھے طریقے سے جیولوجیکل ٹولز وغیرہ یوز کر کے آپ اچھے جیو کیمیکل سیمپلنگ وغیرہ اس سے آپ ایکوائر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹرنچز بنا رہے ہوں ایکسکیویٹر کے تھرو تو آپ کے پاس ٹرنچ آلموسٹ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 1 میٹر کی ویڈتھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے انٹر ہو سکتے ہیں بیڈ راکس میں، ٹھیک ہے، اور سیمپلنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ وہاں کی والز آف دی ٹرنچز اس کی آپ جو ہے جیولوجی وغیرہ ڈیٹیل سے اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشینز ہوتی ہیں جو کہ کنٹینیوس ٹرنچنگ مشین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ریپڈلی آپ کے پاس نیرو کٹنگ میں کٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، جس کی آلموسٹ 20 سینٹی میٹر کا آپ کے پاس ڈایا ہوتا ہے اور ٹرنچ 1 to 2 میٹر ڈیپتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سافٹ میٹیریل میں، وہ بھی ایکسپلوریشن کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو ٹرنچز آر جنرلی لٹل یوز فار اینی تھنگ ادر دین بیسک جیولوجیکل میپنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ٹرنچز یا پھر ہوتی ہیں یا پھر آپ پٹس بناتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ جو ہے وہ جیولوجیکل انفارمیشن جو آپ کے سرفیس پہ آپ کو ویزیبل ہے اس کو آپ جو ہے ٹریس ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹرینڈ وغیرہ کو، کہ کس ٹرینڈ کے تھرو آپ کی منرلائزیشن جو ہے وہ سب سرفیس میں کیسے موو ڈاؤن کر رہی ہے، یہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کے ایکسپلوریٹری ویل ڈرل کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو ڈرلنگ ہوتی ہے وہ ہائیلی ایکسپینسو آپ کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں چاہے وہ پرکشن ہو یا پھر دوسری ڈرلنگ ہو، وہ پر فیٹ کے حساب سے آپ کے پاس اس کے چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ فلی کنفرم نہیں ہو جاتے تب تک آپ جو ہے وہ ڈرلنگ کا میکینزم سٹارٹ نہیں کرتے۔ تو اس کے علاوہ پھر ایک آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہینڈ ڈگ پٹس یا پھر ٹرنچز ہوتی ہیں، وہ ان ریموٹ ایریاز میں کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی جو ہے مشینری نہیں پہنچ سکتی، بعض دفعہ اگر وہاں پہ ٹیرین رف ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے، کیا نام ہے، مشینری وغیرہ، ٹھیک، یہ ایکسکلیٹر وغیرہ آپ کو پتہ ہے اس کو ان کی موومنٹ کے لیے آپ کو اچھا خاصا روڈ چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہینڈ ڈگ پٹس یا ٹرنچز وغیرہ ان کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈر گراؤنڈ ٹرنچنگ ضروری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی یہ اس نے کرائٹیریا ایک بتایا ہوا ہے کہ یہ کیوں آپ ٹرنچز وغیرہ یا انڈر گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں فرسٹ یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کے پاس پراسپیکٹ ہے اس کے اچھے چانسز وہ ہوں کہ وہ اس میں آپ کے پاس پروفیٹیبل اور باڈی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، تب آپ جو ہے اس کی انڈر گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پراسپیکٹ میں آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ میں آپ کے پاس اچھی منرلائزیشن نہیں ہے تو پھر وہ ڈرلنگ کرنا اور اس میں پٹنگ وغیرہ کرنا، یہ چیزیں جتنی ہیں یہ پھر آپ کے پاس یوز لیس کاسٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پہ پروجیکٹ جو ہے وہ از ناٹ سوٹیبل فار ٹیسٹنگ بائی ڈرلنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان ایریاز میں ہو سکتا ہے جہاں پہ نیچر آف دا میٹل ڈسٹریبیوشن ریکوائر لارج سیمپل ٹو بی ٹیکن، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کا ٹرو گریڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکیں، یا پھر اس کی نیچر آف دا پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے جس طرح وہاں پہ آپ کے پاس رگڈ ٹوپوگرافی ہو یا پھر لارج ڈرلز وغیرہ وہاں پہ نہ پہنچ سکتی ہوں، تو ان کیسز میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ پٹس یا پھر ٹرنچز وغیرہ یہ تب بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے کہا تھرڈ ون میں جو ہے دیر از ایکسیس ٹو انڈر گراؤنڈ مائننگ ایکسپرٹیز، اور اس کے علاوہ اکوپمنٹ کے لیے۔
تو یہاں پہ ایک اس نے آگے ایک کرائٹیریا شو کیا ہے جس کو کہتے ہیں ٹریبیوٹنگ. ٹریبیوٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جو اونر ہوتا ہے پراپرٹی کا وہ بیسیکلی پرائیویٹ کمپنیز کو ہائر کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ ٹرینچز وغیرہ یا انڈر گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کریں. بیسیکلی یہ کہ وہ وہاں پہ ڈگ آؤٹ کریں. اس میں یہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کی جتنی ڈیپتھ تک آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو 100 میٹر یا پھر 50 میٹر تک کی وہاں پہ ڈرلنگ کر کے دیں, انڈر گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کر کے دیں. تو اس میں ان کے ساتھ جو ڈیل کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے دوران اگر یہ اس نے اگزامپل دی تھی گولڈ فیلڈز کی نا, تو ان ڈیولپمنٹ کے علاوہ جتنا بھی گولڈ نکلے گا وہ اس کمپنی کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جس ٹائم وہ آپ کا کانٹریکٹ کا وہ ہوتی ہے ڈیزائرڈ ڈیپتھ کی اتنی ڈیپتھ تک میرے اس کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو لینڈ ہوتی ہے وہ جو پراپرٹی اونر ہوتا ہے اس کو ریٹرن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ڈیل کو کہا جاتا ہے ٹریبیوٹنگ. ٹھیک ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یس سر. یس سر. اس کے تو فردر اس نے آگے کہا کہ اگر آپ کے پاس اسٹیپ ڈپنگ وینز ہوں یا پھر زونز آف منرلائزیشن ہو جن کی جو ڈپنگ ہے وہ اسٹیپ ہو, تو وہاں پہ جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاریزونٹل آڈٹس جو ہیں, آڈٹ کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی جو سرنگیں ٹائپ ہوتی ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس منرلائزیشن اس طرح اسٹریپ ہے تو وہاں پہ آپ ہاریزونٹل اس میں آڈٹ ایک چھوٹی جو جس طرح وہ نہیں ہوتا بوروسا, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ پھر اس کے اکراس جو ہے وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ جو منرلائزیشن زونز ہے نا اس کی آپ باؤنڈریز مارک کر دیں. ٹھیک ہے. فردر چیپٹر میں جو آگے ہے اس میں وہ ڈرلنگ کے میکانزم بتایا گیا, تو اس میں وہ یہی بتا رہے تھے کہ اس کا بیسک پرپس آپ کا فرسٹ یہ ہوتا ہے ڈرلنگ جو ہے وہ اکراس میں کی جاتی ہے تاکہ آپ اس کی باؤنڈریز جو ہیں ڈیفائن کر سکیں. ٹھیک ہے. منرلائزیشن زون کی جس ٹائم آپ باؤنڈریز ڈیفائن کر لیتے ہیں جہاں پہ وہ کٹ کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے فٹ ان دا اور نا. ٹھیک ہے. کہ آپ اور میں آپ انٹر ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فردر پھر وہ اس کے اوپر جو ہے نا فردر جو ڈرلنگز ہوتی ہیں وہ اس کے اکراس کی جاتی ہیں تھوڑی شیلو ڈیپتھ پہ تاکہ آپ اس کی میکسیمم جو ہے نا اس کی گریڈنگ وغیرہ اور اس کا ٹنیج جو ہے وہ اس کا آپ ڈیفائن کر سکیں. ٹھیک ہے. کہ کتنے ٹن آپ کے پاس وہاں پہ معدنیات پڑی ہوئی ہے. تو اسی لیے اکراس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس کی جو ہے ڈیپتھ وغیرہ کے بارے میں پتہ لگ جائے, اس کی تھکنس کے بارے میں پتہ لگ جائے. ٹھیک. تو سیفٹی لاجسٹک ٹرنچنگ میں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ جس ٹائم آپ ٹرنچ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ فردر پکچر میں ہم دیکھ لیتے ہیں. جس طرح یہ ٹرنچ بنائی ہوئی ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے نیرلی ورٹیکل ڈپنگ میں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس نے وہاں پہ یہ پٹنگ یا ٹرنچنگ کر رہا ہے تو یہ اسٹیپ وائز بنایا جاتا ہے. ٹھیک. اسٹیپنگ یہاں پہ کیوں کیا جاتا ہے ٹاپ پہ, تاکہ اگر کوئی ڈیبرس مٹیریل یہاں پہ گر رہا ہے, کوئی لینڈ سلائڈ وغیرہ کچھ آ رہا ہے اس کا, تو وہ آپ کے سر کے اوپر آ کے نہ گرے یا پھر اس جو ٹرنچ ہے اس کو جو ہے وہ چوک اپ نہ کر دے. ٹھیک ہے. اسے فل اپ نہ کر دے. اس لیے یہاں پہ ایک سٹیپ بنایا جاتا ہے. تو یہ سیفٹی میئرز میں فرسٹ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ آلموسٹ جس ٹائم آپ کر رہے ہوں تو ایک بکٹ کی ویڈتھ کے مطابق جس آلموسٹ آپ کے پاس جس کی ڈیپتھ ہو اباؤٹ 50 to 100 سینٹی میٹر کی. ٹھیک ہے. دونوں سائڈوں پہ آپ اس کی سٹیپنگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ لوز انکنسولیڈیٹڈ آپ کے پاس جو سرفیس ہے وہ ٹرنچ میں نہ گرے یا پھر جیولوجسٹ کے سر کے اوپر نہ گرے جو وہاں پہ وہ اسٹڈی کر رہا ہے یا ڈرلنگ کر رہا ہے تو اس کو نہ لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر کا جو انکنسولیڈیٹڈ میٹیریل ہوتا ہے, جو لوز میٹیریل ہوتا ہے, اس کا آپ پائلنگ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں جبکہ بیڈ راک کی پائلنگ آپ دوسری سائڈ پہ کرتے ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیٹر آن جس ٹائم آپ نے اس پیٹ کو انوائرمنٹ, کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز یا پھر انوائرمنٹ والے جو ہوتے ہیں
ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ نے اسے دوبارہ جو ہے وہ فل اپ بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, جس ٹائم آپ فل اپ کر رہے ہوں تو پھر آپ کو پتا ہو کہ بیڈ راک میں آپ بیڈ راک ہی دوبارہ انٹر کریں گے. ٹھیک ہے, تو سلیپ کے لیے مینٹین رکھنے کے لیے آپ ایک سائڈ پہ جو ہے ٹرینچ کے وہاں پہ آپ لمپ لگا دیتے ہیں سافٹ راکس کا. ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ بیڈ راک کا اس کا ڈمپ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹرنچ ہے. ٹھیک, تو اوپر کا جتنا میٹیریل تھا وہ آپ ایک سائڈ پہ ڈمپ کریں گے. جو آپ کے پاس اگر آپ بیڈ راک میں یہاں پہ انٹر ہو گئے تھے تو یہ بیڈ راک کا آپ ایک سائڈ پہ کریں گے. ٹھیک ہے, جس ٹائم ری فلنگ کر رہے ہوں گے تو پہلے آپ بیڈ راک کو ڈپازٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ دوسرا جو سافٹ میٹیریل تھا اس کو کریں گے. ٹھیک, تو اگر اس نے کہا کہ ٹرنچز جو ہیں وہ ڈیپ آپ نے اگر ڈرل کر دیے تو ایزیلی کلائمب ان یا کلائمب آؤٹ نہیں کر سکتے, تو بیٹر یہ ہے کہ آپ ہر 50 میٹر کے along جو ہے آپ ایک ریمپ بنا دیں. ٹھیک ہے, اس کے مڈ پوائنٹ پہ, تاکہ آپ ایزیلی اسے اسٹیپ اپ اسٹیپ ڈاؤن ہو سکیں. ٹھیک ہے, ریمپنگ یہی ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے جس ٹائم ہم اوپن پیٹ کا بھی دیکھ رہے تھے تو اس میں وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ریمپنگ ہوا ہوتا ہے, اسٹیئر کیس سا بنا ہوتا ہے. ٹھیک, تو جو ڈیپر اگر آپ کر رہے ہیں ٹرنچز تو اس میں پریفریبل یہ ہے کہ آپ اس کی ریمپنگ کر دیں. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ٹرنچز جس ٹائم آپ انہیں ڈرل کرتے ہیں یا ڈگ اپ کرتے ہیں تو وہ فرسٹ فیو آورز میں چانسز ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہیوی رین فال بھی ہے تو وہ کولیپس کر جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہاں پہ ایڈوائزیبل یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ نیولی ٹرنچ خود ہی ہو تو اس میں آپ 24 آور تک جو ہے اگر بارش وغیرہ بھی ہوئی ہے تو 24 آور تک آپ اس میں انٹر مت ہوں. ٹھیک ہے, نہیں تو اگر وہ کولیپس ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے سلائڈنگ آ جاتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے ڈینجرس ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جب تک دوسرے بندے کی کمپنی نہ ہو تو آپ کسی ٹرینچ میں انٹر نہ ہو. تو اگر آپ کسی اولڈ ٹرینچ میں انٹر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سرفیس پہ جس ٹائم آپ موو ان موو آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ جو ہے اسے دیکھ کے آپ کریں, کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ لوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ میٹیریل کیونکہ وہ ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ کافی پرانا ہے تو وہ ویدرنگ وغیرہ کے افیکٹ کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے وہ جو ریمپ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے وہ لوز فارم میں ہوتے ہیں اور چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سبسائڈ کر جائے یا پھر وہ سلائڈ کر جائے. تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس میں انٹر نہ ہو, کیونکہ ویسے بھی وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانی ٹرنچز ہوتی ہیں اس کے اوپر دھول مٹی جمع ہوئی ہوتی ہے تو وہ اتنی کوئی خاص انفارمیشن بھی آپ کو نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہاں پہ اپنی جو جان ہے اسے خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیولوجیکل میپنگ آپ کے اس میں کس طرح کریں گے؟ جیولوجیکل میپنگ آپ اس طرح کریں گے کہ آپ ایک پیگ جو ہے جیسا ہم نے پیگ گریڈ میں کیا تھا نا میپنگ میں, وہ آپ یہ جو ٹرینچ ہے اس کی ایک سائڈ پہ آپ جو ہے پیگ کو آپ وہاں پہ زمین میں گاڑ دیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے along جو ہے آپ میجرنگ ٹیپ دوسرے پورشن تک لے کے جائیں گے اور آپ جو ہے وہ وہاں پر سے اس کو اسٹڈی سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ فار ایگزامپل آپ کی ٹرینچ کا لوور فٹ ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ آپ ایک پیگ لگا دیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ میجرنگ ٹیپ وغیرہ لگا کے تو پھر آپ وہاں سے اسٹڈی کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو ٹیپ کے along جو ہے آپ اس کی وال کے اوپر جو ہے اسپرے پینٹ کے ساتھ ایوری 2 میٹر کے اوپر آپ وہاں پہ مارکنگ کریں گے. ٹھیک ہے, ایوری 2 میٹر کے اوپر آپ اس کی مارکنگ کریں گے. اسکیل جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ یا پھر آپ کے پاس جو ہے جی سلوپ کے لیے آپ جو ہے کلائنومیٹر یوز کر سکتے ہیں. سلوپ کا وہی ہے, سمپلی ڈپ آپ فائنڈ کرتے ہیں, دیٹ از دا سلوپ آف دا ٹرنچ. ٹھیک ہے, تو اس کا جو اسکیل ہے 1:50 بھی ہو سکتا ہے, 1:500 بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ ٹرنچ کی جو ہے وہ کتنی ایکسٹینشن کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اگر ڈیٹیل میپنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ وہاں پہ جنرل میپنگ کرنا چاہ رہے ہیں
تو وہ اسکیل جو ہے اس کے اپروپریٹ آپ سلیکٹ کریں گے. تو شیلو جو آپ کے پاس ٹرنچز ہوتی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیسٹ جو میپ ہوتی ہیں وہ پلانر ویو میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ورٹیکل پروفائل کین بی سین ان دا ٹرنچ والز میکنگ اے ورٹیکل پلین. ٹھیک, کہ اگر آپ اس کی فلور کی میپنگ کر رہے ہیں تو اگر شیلو آپ کے پاس ٹرنچز ہیں تو اگر آپ اس کی فلور کی میپنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پلینر فارم میں وہ آپ کا اچھا ویو دے گا. اگر آپ کے پاس ورٹیکل پروفائلز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی والز کے لانگ اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ورٹیکل پلین یا پھر کراس سیکشن جن کو کہا جاتا ہے ان کے along جو ہے جیولوجیکل میپنگ وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس پلینر ہے, اس کی ایگزامپل ہے میپ کی, اور یہ آپ کے پاس جو ہے اس کی جو سیکشنز وغیرہ اس کی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس نارتھ وال کا ہے کراس سیکشن, اور نیچے آپ کے پاس اسی کا پلینر ویو ہے. پلینر ویو کا آپ کو پتہ ہے نا اوپر سے جس ٹائم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر فردر اس میں کہا اس میں بیسیکلی آپ جو میپنگ کریں گے وہی پھر آپ ٹیپ اینڈ کمپس میتھڈ کے تھرو کریں گے. بیسک ہے آپ کے پاس اسی ٹرنچ کے along آپ موو کرتے ہوئے آپ یہ جتنی لیتھولوجیز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے جائیں. اس میں جو سگنیفیکنٹ لیتھولوجیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آپ ڈپ اینڈ اسٹرائک ہر آپ جتنا آپ نے سیٹ پیٹرن رکھا ہوا ہے کہ آپ 3 میٹرز کے بعد یا 2 میٹرز کے بعد جو ہے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یا پھر آپ 10 میٹرز کے بعد اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک. لیکن وہ اسٹڈی آپ کیسے کریں گے, وہی ٹیپ اینڈ کمپس کے ساتھ. فرسٹ اس نے یہی آپ کو کہا کہ جی فرسٹ آپ کا جو اسٹیپ ہوگا وہ یہ کہ آپ پیگ لگا دیں تاکہ اس سے آپ کو پتہ ہو کہ انیشیل پوائنٹ کہاں پہ ہے, کہاں سے آپ اسٹارٹنگ لے رہے ہیں, زیرو آپ کا کہاں پہ ہے, ٹھیک. اس سے آنورڈ جو ہے وہ میجرمنٹ اسٹارٹ ہوگی اس ٹرنچ کی. تو فردر کہ اگر 10 میٹر پہ وہاں پہ سینڈ اسٹون آ رہا ہے, 20 میٹر پہ آپ کے پاس جو ہے وہاں پہ لائم اسٹون آ رہا ہے یا جو بھی ہے آپ کے پاس منرلائزیشن زون وغیرہ آ رہے ہیں, ٹھیک, وہ آپ فردر جو ہے اسٹڈی اس کی ڈپ اینڈ اسٹرائک ایٹریبیوٹ جتنے ہیں وہ آپ اسٹڈی کریں گے یوزنگ دا کمپس. ٹیپ اینڈ کمپس جو میپنگ ہے وہ آپ یوز کریں گے یہاں پہ. تو جیو کیمیکل سیمپلنگ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ موسٹلی جو اس میں لی جاتی ہے ٹرنچز کے along وہ چینل چپ کے تھرو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. چینل چپنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک چینل کے along کسی ایک ونڈو کے along جو ہے نا آپ اس کو جتنے سیمپلز ہوتے ہیں اس کو آپ یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اس کی وال ہے تو اس کے along ایک چینل کے تھرو آپ اس کی یوزنگ جیک ہیمر وغیرہ یا پھر راکس کو یوز کرتے ہوئے آپ وہاں پر سے ایک چینل کے along ایک ونڈو کے along آپ اس کی سیمپلنگ کرتے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اسے چینل چپنگ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیمپلنگ انٹرول جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے میکسیمم جو نیچرل جیولوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کو آپ کنسیڈر کر سکیں, ٹھیک ہے, انہیں آپ ریفلیکٹ کر سکیں. تو اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سیمپلنگ انٹرول کیا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے کنٹینیوس نہیں کرنا ہے. کنٹینیوس اگر آپ کو فل ڈیٹیل ساری کی چاہیے تو تب آپ کنٹینیوس کریں گے, نہیں تو آپ جو ہے انٹیلیجنس سیمپلنگ کریں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. جو مین ریپرزینٹیٹیو لیتھولوجیز ہیں وہاں پر آپ چینل چپنگ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگر وہاں پہ اسٹریپ ڈپنگ ہے تو پھر جو آپ سیمپلنگ لیں گے وہ آپ ہاریزونٹل چینلز میں کریں گے along the trench walls. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس فلیٹ لائن میں ہے تو پھر آپ جو ہے جو سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے اس میں کر رہے ہوتے ہیں کیا نام ہے ورٹیکل پوزیشنز میں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ یہی ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ تھکنس وغیرہ جو ہے وہ کیسے اس کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس طرح فارم میں ہے تو آپ جو سیمپلنگ چینلنگ کریں گے وہ آپ چینلنگ اس کے اکراس ورٹیکل کریں گے. اور اگر آپ کے پاس اس ڈائریکشن میں اسٹریپلی ڈپنگ تو جو آپ چینلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ چینلنگ آپ سیمپل کی اس طرح کریں گے, ٹھیک ہے.
تو جو سیمپلنگ جیو کیمسٹری کی چاہیے ہوتی ہے، جیو کیمسٹری کے لیے موسٹلی جو ہے آپ کے پاس جو ہے 5 گرام کا سیمپل بھی مور دین انف ہوتا ہے. تو وہ جو آپ اٹامک ایبزارپشن میں آپ جیو کیمسٹری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے 5 گرام کا سیمپل آپ کو یوز چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کنٹیمینیٹڈ نہ ہو، تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں جیولوجیکل ہیمر یا چیزل بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں ٹائم بہت لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ایک اچھا راک چپ چینل کے لیے جیک ہیمر یا پھر راکسا وہ یوز کیا جاتا ہے. جیک ہیمر کا پتہ آپ کو؟ ہلو. یس یس سر. سر. سر یہ وہ ہاں بجلی کا وہ ہوتا ہے یس سر، تھوڑا ٹائپ جس ہوتا کے ہے وہ. ساتھ وہ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ ہوتا ہے اس کے آگے وہی چیزیں ہی لگی ہوتی ہے، چینی لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پیچھے موٹر لگی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو جو ہے خود ہیمرنگ نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ خود آٹومیٹک ہیمرنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو یا تو جیک ہیمر یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ راکسا یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک پاور ہینڈ ہیلڈ آپ کے پاس ڈائمنڈ سا ہو تو وہ کنٹینیوس چینل کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو بیسٹ ٹیکنیک جو ہے اس نے کہا کہ یہ ہے کہ آپ اس کو 2 اینگلز پہ آپ اس طرح کراس کٹ کریں کہ وہ ایک وی کی شیپ میں کٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو پیرالل ہو ایک دوسرے کے اس طرح. کوئی ایک راک باڈی ہے، اس کو آپ جس ٹائم اس کے سیمپل لے رہے ہیں تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ایک کٹ ایسے لگائیں، دوسرا کٹ ایسے لگائیں. تو یہاں پر سے وہ جس ٹائم لوز اپ ہو جائے گا تو پھر اسے آپ چیزل کے تھرو جو ہے وہ آپ اسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چیزل بیسیکلی وہ چینی کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ڈائمنڈ ساز ہوتے ہیں یہ ایکسیلنٹ آپ کے پاس جو سیمپلز ہوتے ہیں ایون سائز کے وہ آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے. پروسیجر از سلو اینڈ ایکسپینسو ہوتا ہے. نارملی جو ہے یہ سیمپلنگ میں یوز کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا آپ کے پاس ایکسپینسو ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس وہی جیک ہیمرز وغیرہ یوز ہو سکتے ہیں. وہ اگر آپ کے پاس وہاں پہ پورٹیبل پیٹرول کے جنریٹرز ہیں تو انہیں یوز کرتے ہوئے جو ہے آپ اسے سیمپلنگ وغیرہ ٹرنچز کے along کر سکتے ہیں. تو یہ جو اس کا جو پروسیجر ہے اس میں یہ ہے کہ میکسیمم سائز آف فریگمنٹ شوڈ بی 50 ملی میٹر، ٹھیک ہے. اگر اس سے بڑے ہو جاتے ہیں آپ کے پاس سیمپلز تو اس کو آپ جو ہے وہ ہیمر ڈاؤن کر کے تو آپ 50 ملی میٹر کے سائز میں اسے کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم آپ اس کی کٹنگ کر رہے ہیں، جیک ہیمرنگ کر رہے ہیں، تو تاکہ کنٹیمینیشن، میں نے آپ کو کہا کہ جب جیو کیمسٹری آپ کر رہے ہیں تو جیو کیمسٹری میں کنٹیمینیشن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر راک باڈی میں فورن باڈی انکلوڈ ہوگی تو وہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے، ٹھیک. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ نیچے جو ہے ایک کینوس کی شیٹ جو ہے وہ بچھا دیں، ٹھیک ہے. تاکہ جتنا آپ سیمپلنگ وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہیں جب جتنا وہ آپ کی کٹنگ کے ساتھ جو سیمپل ڈراپ ہو رہا ہے فلور پہ تو وہ اس کینوس کی شیٹ کے اوپر ڈراپ ہو، نہ کہ وہ ڈائریکٹلی ٹرنچ کے فلور پہ ہو، اور جس ٹائم آپ اسے پک کر رہے ہو تو ٹرنچ کے فلور کا بھی جو میٹیریل ہے وہ بھی ساتھ میں انٹر ہو رہا ہو آپ کے سیمپلز کے اندر، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو موسٹلی جو ہے وہ والز کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ہم کر دیتے ہیں، یہ فلور ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ وال آ گئی. اس میں ہم جو سیمپلنگ کر رہے ہیں وہ آپ اس چینل کے الاؤن کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو موسٹلی جو ہوتا ہے وہ ویسٹ ہائٹ کا ہی ہوتا ہے. ویسٹ ہائٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھکتے کم ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ فیس ہائٹ یا ابو دا ہیڈ ہائٹ آپ اس کی سیمپلنگ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ تھکن ہوگی. تو یہاں پہ بیسیکلی نیچے جو ہے اگر آپ اس سے یہاں سے جیک ہیمر کے تھرو یا پھر ڈائمنڈ سا کے تھرو کریں گے تو ایک لاجیکل سی بات ہے، یہ گریوٹی کے تھرو نیچے کریں گے، ٹھیک ہے. تو جس ٹائم آپ اسے اسکوپ اپ کر رہے ہوں گے سیمپلز کو تو اس میں چانسز ہیں کہ آپ جو فلور کا ہے میٹیریل اس کو بھی ساتھ میں انکلوڈ کر رہے ہیں، یا جو آلریڈی ٹرنچنگ کے دوران وہاں پہ پڑا تھا تو وہ لوز کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو بھی ساتھ میں جو ہے انکلوڈ اپ کر رہے ہیں. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک کینوس کی شیٹ ڈال دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جتنا بھی میٹیریل ہے یہ سی کے اوپر آ کے ڈمپ ہو اور آپ جو ہے یہاں پر سے اس کو کلیکٹ اپ کر سکیں.
تو اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یار یہ سیمپلنگ والیوم جو ہوتا ہے اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتی، بعض دفعہ بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو کیونکہ آپ اگر چینل کے لانگ کر رہے ہیں تو سیمپل جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو اسے بیگ اپ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیگ اپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس نے یہی کہا کہ اس کو آپ ایک رفل کی فارم میں، جس سے وہ ایک سگریٹ کو نہیں رول اپ کیا جاتا جیسے اس کو بیڑی کو رول اپ کیا جاتا ہے، تو یہ جو کینوس ہے لیٹر آن آپ اس طرح کریں کہ اس کو ایک پائپ کے along اسے رول کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کینوس ہے، یہ ایک آپ کے پاس سمپل ایک پائپ ہے. ٹھیک ہے، اس کے along اسے آپ ریپ اپ کر کے، تو آپ جس ٹائم موو کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس پائپ کے اندر جو ہے وہ جتنا میٹیریل ہے وہ اس کے اندر پائل اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسے اٹھا کے آپ جس ٹائم پلاسٹک بیگز ہوں گے اس میں ڈالنا جو ہے وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. یہ ایک اس نے چھوٹی سی ٹپ یہاں پہ بتائی ہوئی ہے.